پاکستان کے اندر اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹریفک رولز ڈیفرنٹ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ ہم نہ تو کوشش کرتے ہیں نہ ہی اوبے کرتے ہیں. بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا بائک پہ ہیلمٹ کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا. اگر یہی کمٹمنٹ ہم میں سے سب ساتھیوں کی ہو جائے تربیت کا پہلا قدم ہوگا. اور یہ بدتر سے بدترین ہے وہ جو غلطی بھی کرتے ہیں اور اس پہ اتراتے بھی ہیں. کبھی بھی کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی فرد واحد نہ تو اکیلا بہتری لا سکتا ہے نہ ہی وہ کامل ہو سکتا ہے. ہیلمٹ ہم نے پہننا ہے, میری سیفٹی ہے, مجھے خود احساس کرنا چاہیے, مجھے سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ میرے لیے ضروری ہے. جب میں ہی خود سمجھنے کو تیار نہیں ہوں, اپنے آپ کو میں سمجھانے کو تیار نہیں ہوں, تو مجھے چاہے 100 بندہ سمجھانے کے لیے کھڑا ہو جائے نا بار بار آ کے ادھر سٹیج پہ, تو وہ مجھے نہیں سمجھ آنی. سیٹ بیلٹ ہم کہتے ہیں جی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ جی سیٹ بیلٹ لگائے. جو بندہ ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اسی پوسچر پہ بیٹھا ہوا ہے, اسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. جب گاڑی آگے جا کے ٹکراتی ہے وہ دونوں کے اوپر ایک جیسا ایفیکٹ آتا ہے. بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا بائک پہ ہیلمٹ کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا. اگر یہی کمٹمنٹ ہم میں سے سب ساتھیوں کی ہو جائے تو کم از کم یہ 50-60 لوگ جو بیٹھے ہیں 50-60 گھروں کی تربیت کا پہلا قدم ہوگا. اور یہ مشکل نہیں ہے. پاکستان کے اندر اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹریفک رولز ڈیفرنٹ نہیں ہے. ٹریفک رولز سیم ہیں. مسئلہ ہے کہ ہم نہ تو کوشش کرتے ہیں نہ ہی اوبے کرتے ہیں. اور یہ بدتر سے بدترین ہے وہ جو غلطی بھی کرتے ہیں اور اس پہ اتراتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ ہم اوور سپیڈ گاڑی کو روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوور سپیڈ تھے سر جناب آپ, تو کہتے ہیں دین وٹ, تو کیا ہے اگر میں اوور سپیڈ ہوں تو کیا ہے. یہ ہے سب سے بدترین چہرہ ہماری سوسائٹی کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے کہ غلطی کرے اور اس پہ اترائے, اور اگر علم ہے تو اس کے بعد غلطی کرے. اور یہ ایسی غلطی ہرگز نہیں ہے کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہے. دیکھیں, اگر آپ نے کوئی کسی سے پیسے چرا لیے, کسی سے کوئی زمین چرا لی, تو آپ سمجھیں دنیاوی طور پہ آپ اس کو سمجھیں کہ فائدہ ہے, لیکن ٹریفک کے رولز کو ڈس اوبے کرنے میں کہیں بھی کسی بھی طرح کی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ان پہ امپلیمنٹ کروا کے کسی ٹریفک والے کا, کسی موٹر وہیکل ایگزامینر کا اور کسی موٹر وے پولیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کرے ہماری تربیت کا پہلو ہم میں سے آج بیٹھے ہوئے ہر ساتھی سے شروع ہو جائے اور گھر سے یہ شروع ہو. روڈ پہ جگہ جگہ آپ دیکھتے تھے کہ ٹرک اور مزداز یہ گرے پڑے ہوتے تھے, اوور ویٹ کی وجہ سے ان کے ویل نکل جاتے تھے. اس حوالے سے شدید قسم کی کمپین ہم چلا رہے ہیں, ان کے خلاف FIR بھی دے رہے ہیں, لیکن اس میں بھی جب تک اویئرنیس اور لوگوں میں آگاہی نہیں آئے گی تو یہ صرف ہماری انفورسمنٹ سے بہتری پاسبل نہیں ہے. کبھی بھی کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی فرد واحد نہ تو اکیلا بہتری لا سکتا ہے نہ ہی وہ کامل ہو سکتا ہے. ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے. اللہ کرے ہمیشہ سے پریس کلب گجرات ہمیشہ سے ایک خوبصورت ساتھ رہا ہے موٹر وے پولیس کے. مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی ہم مل کے کریں گے کام. رولز تو بہت سارے ایسے ہیں جن کو بات کرتے رہیں تو لمبی بات ہوگی, لیکن اوور ویو میں نے دیا ہے کہ آج سے ہم نے کامن سینس کی باتیں جو ہیں ان کے حوالے سے ضرور گھر میں ترویج کرنی ہے. اور یہ ابھی چونکہ موسم آ رہا ہے فوگ کا, تو اس میں ڈرائیونگ کے حوالے سے روڈ پہ جا کے بریک لگانا, روڈ پہ بغیر پراپر لائٹس کے یہ جانا, یہ سوائے خطرناک حادثے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے ایک گاڑی بریک لگاتی ہے, پیچھے 10-10 20-20 گاڑیاں لگ جاتی ہیں. سیف ڈسٹنس نہ ہونے کی وجہ سے اور پراپر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہ موسم میں, اور کوشش کریں کہ اس موسم میں کم سے کم نکلیں. اگر دھند ہے, سموک ہے, تو اس میں کم سے کم نکلے. تاکہ ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ادھر ہمیں جو جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ساری چیزیں کسی بھی معاشرے کے اندر ممکن ہیں, لیکن ان چیزوں کو ممکن کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ہے احساس ذمہ داری. جب ہم ہر بندہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا اور ذمہ داری کو ایکسپریس کرنا ہے ہم نے,
پھر ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ٹریفک کے اندر، اپنے روڈز کے اوپر ہم بہتری لا سکتے ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتے رہیں گے، عوام کہے گی یا موٹر وے پولیس دیکھیں کیا کر رہی ہے، دوسری طرف ٹریفک والے کہیں گے جی یہ کیا کر رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر جب تک ہم کرتے رہیں گے ہم ہم گن چکر میں لگے رہیں گے اور اس میں ہم بہتری نہیں لا سکتے. جتنی مرضی ہم ادھر، میرے علاوہ تمام ادھر کھڑے ہو کے ہم باتیں کرتے رہیں، جب تک ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں سمجھانا کہ ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے اور بہتر ہے، کوئی دوسرا ہمیں نہیں سمجھا سکتا. ہیلمٹ ہم نے پہننا ہے، میری سیفٹی ہے، مجھے خود احساس کرنا چاہیے، مجھے سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ میرے لیے ضروری ہے. جب میں ہی خود سمجھنے کو تیار نہیں ہوں، اپنے آپ کو میں سمجھانے کو تیار نہیں ہوں، تو مجھے چاہے 100 بندہ سمجھانے کے لیے کھڑا ہو جائے نا بار بار آ کے ادھر سٹیج پہ، تو وہ مجھے نہیں سمجھ آنی. میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بازار ہم جاتے ہیں، مسلم بازار جاتے ہیں، جا کے ہم بائک کھڑی کرتے ہیں اپنے، جا کے خریداری کے لیے جاتے ہیں، ادھر موٹر سائیکل کو ہم لاک لگاتے ہیں، سائیڈ لاک بھی لگاتے ہیں، یہ چوری نہ ہو جائے. وہ تو بائک اگر چوری ہو جائے گا نیا آ جائے گا. جو ہماری اپنی جان ہے، ہماری اپنی ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت چہرہ دیا ہوا ہے، ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے یہ دانتوں کا سٹرکچر بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم بڑے کیجول ہیں. ہم کہتے ہیں خیر ہے، وہ ہم اس کے لیے لوہے کے لیے ہم اتنی کیئر کر رہے ہیں جو کہ ہم آج چوری ہوگا کل ہم نیا لے لیں گے. لیکن اگر یہ میرا ڈیمیج ہو جائے گا، چہرہ میرا ڈیمیج ہو گیا، یہ میرا دوبارہ جتنا مرضی اچھا ڈینٹل سرجن ہے یہ چیز نہیں بنا سکتا. اس کے لیے ہم نے آگے پیسے بھی خرچ کرنے ہیں. ڈینٹل سرجن کو ہم نے جا کے 2 لاکھ روپیہ بھی دینا ہے. لاہور میں ہو سکتا ہے گجرات میں ہمارا علاج ہی نہ ہو، ہم نے لاہور جانا ہے، ادھر جا کے ہم کہیں گے کہ جی ہم ٹھیک ہے جی 2 لاکھ بھی دیں گے، ہمارا یہ تھوڑا سا یہ وہ سیدھا کر دیں سلسلہ معاملہ. یہ ہم نے خود سمجھنا ہے. جو انفورسمنٹ والا معاملہ ہے سر، اس میں ہم انفورسمنٹ کرتے ہیں، وہ اس کا مقصد بیسک یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پرپز ہے ریونیو جنریٹ کرنا. یہ سوچ اپنے اپنے بندے کی سوچ سمجھ کی بات ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں. ہر بندے نے سر اس کے اوپر اپنا، یہ باتیں بڑی پرانی ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے ان باتوں کا. صرف یہ ہے جیسا مرزا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کیا انہوں نے، جب تک ہم نے اس کی ذمہ دار نہیں نہ سمجھنا کہ یہ میرے لیے چیز ضروری ہے، وہ ہم نے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سیٹ بیلٹ ہے، سیٹ بیلٹ ہم کہتے ہیں جی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ جی سیٹ بیلٹ لگائے. جو بندہ ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اسی پوسچر پہ بیٹھا ہوا ہے، اسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. جب گاڑی آگے جا کے ٹکراتی ہے وہ دونوں کے اوپر ایک جیسا افیکٹ آتا ہے. جو ایک بڑا کامن سا مسئلہ ہے، جیسے ہمارے رش میں ہم پھنس جاتے ہیں، کسی دوسرے بندے کو ہم وہ رستہ دینے کے لیے 1 سیکنڈ کی بریک ہم نہیں لگا رہے. ادھر سر باہر جو بندہ، ہر بندہ دوسرے کو وہ گیو وے، ہر بندہ دوسرے کی وہ دے رہا ہے. تھوڑی سی ہلکی سی بریک لگانی ہے، وہ بندہ سر گزر جاتا ہے. نہ کنجیشن بنتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ کی عزت بھی بڑی بنتی ہے. ہم جتنا اس معاملے میں سیلفشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، جتنی ہم اپنی گاڑی آگے گھساتے ہیں، بائک آگے گھساتے ہیں، ہم اس لمحے کے اوپر اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یار میں وہاں تے ایدی ایسی تھی تیسی. سر وہ کچھ نہیں ہے ایگو. اپنے صرف ہم نے اپنے ذہن کو سمجھانا ہے، تھوڑا سا یار ہم تھوڑا سا آسرا کر لیں، یہ گزر جائے. وہ اتنا کریں گے تو سر ہم اس میں کچھ نہ کچھ آگے بہتری کی طرف ہم چلیں گے. New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.